اس دور میں انسان اور خصوصاً مسلمان یہ سمجھ رہا ہے کہ میری ضرورت پوری ہو گئی تو میں کامیاب ہو گیا، میری ضرورت پوری ہو گئی تو میں کامیاب ہو گیا۔ دیکھیں دوستو، ضرورت کافر کی بھی پوری ہو گئی، ضرورت جانوروں کی بھی پوری ہو گئی۔ آپ عالم کے اندر گھوم لیں پھر لیں، لیکن آپ کو جانوروں کے اندر بھی یہی نظر آئے گا کہ اللہ اس کی بھی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ کافروں کو دیکھ لیں، ضرورت کافروں کی بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہے ہیں، لیکن ایک ایمان والا صرف ضرورت کو پورا کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ایک ایمان والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضابطہ ہی الگ رکھا ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایمان والا کامیاب ہوگا اللہ کے حکموں کو پورا کر کے، ضرورت کو پورا کر کے نہیں کامیاب ہوگا۔ ایمان والا اپنی ضرورت کے موقع پر حکم کو دیکھتا ہے کہ اس ضرورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے حکم کیا دیا ہے، ضرورت پورا نہیں کرنا، اس نے حکم کو پورا کرنا ہے۔ دونوں میں فرق ہے، ایک شخص ضرورت کو پورا کر رہا ہے اور ایک شخص حکم کو پورا کر رہا ہے اور حکم کے اندر ضرورت بھی آ جاتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہ ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، تو یہ حکم کو پورا کرنا ہی ہے۔ اور کوئی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر، تو یہ سمجھ لیں یہ ضرورت کو پورا کرنا ہوا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا نہیں ہوا۔ اور ضرورت اور حکم میں فرق یہ ہے کہ ضرورت حیوانات کی پوری بھی کی جاتی ہے اور حکم انسانوں کا پورا کیا جاتا ہے۔ حیوانیت اور انسانیت کا فرق ہے، ضرورت اور حکم کو پورا کرنا۔ جو لوگ ضرورت کو پورا کر رہے ہیں نبی کے طریقے سے ہٹ کر، سمجھ لیں وہ حیوان ہیں، وہ انسان نہیں ہے۔ اور جو ضرورت کو پورا کر رہے ہیں نبی کے طریقے کے ساتھ، نبی کے طریقے کو لے کر چل رہے ہیں، سنت کے مطابق ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، حکم کے مطابق ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، یہی اصل انسان ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کہا ہے۔ حیوانیت اور انسانیت کا فرق ہے۔ تو لہذا دوستو، اصل چیز ہے حکم کے اوپر جمنا۔ اگر میں اور آپ حالات کے مقابلے میں حکم پر جم جائیں گے، حالات آتے ہیں نا میرے اور آپ کے اوپر، آج کل بھی حالات آئے ہوئے، تکلیفات کے حالات آئے ہوئے، پریشانی کے حالات آئے ہوئے نہیں آئے ہوئے۔ حکم کیا ہے اس پر؟ دیکھیں حکم سمجھاتا ہوں، حدیث کے اندر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خبر ہے، اس خبر کے اوپر یقین رکھنا، ٹھیک ہے؟ مشاہدے کا انکار کرنا ہے اس خبر کے مقابلے میں، تجربے کا انکار کرنا ہے اس خبر کے مقابلے میں، نظر کا انکار کرنا ہے اس خبر کے مقابلے میں، ان تین چیزوں کا انکار کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے مقابلے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تین لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ضمان میں ہوتے ہیں، امان میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی ضمانت لیتے ہیں حفاظت کا۔ وہ تین لوگ، ایک کون؟ ایک وہ جو اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی طرف قدم بڑھا رہے، اللہ تعالیٰ کی ضمان کے اندر آ گیا، اللہ کی امان کے اندر آ گیا، اللہ اس کے کفیل، اللہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی ہوتا ہے نا کہ بھائی تو باہر نکل، میں بولتا ہوں بھائی میں باہر کیسے نکلوں، بہت سارے دشمن ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، کیسے نکلوں؟ ہو سکتا ہے کوئی حملہ کر دے،
اور مجھے نقصان پہنچا دے، تو کوئی بڑا عہدے دار مجھے یہ تسلی دے دے کہ بھئی ان دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا، تو باہر نکل، میں تیرے کو اپنی پروٹوکول کے اندر لے کر جاؤں گا، تو باہر تو آ۔ اس کی یقین دہانی کے اوپر میں باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ بھئی میرے لیے گارڈ کھڑے ہوئے، اور ایک زبردست قسم کا پروٹوکول ہے، کوئی مچھر بھی پر نہیں مار سکتا، آ نہیں سکتا یہاں پر، تو لہذا اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات فرما رہے ہیں کہ کوئی مچھر بھی پر نہیں مار سکتا، تو نکل، میری امان کے اندر ہے۔ اس پر یقین نہیں ہوتا، اس پر یقین نہیں ہوتا، ٹٹولنا پڑے گا مجھے اور آپ کو، اس پر یقین نہیں ہوتا۔ یہ پہلا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ ضمان دے رہے ہیں، ضمانت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، امان کی، کفالت کی ضمانت دے رہے ہیں، اس کی ساری ضروریات کی ضمانت اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور دوسرا شخص کون؟ یہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہوئے نا، گھر سے باہر قدم نکالا آپ نے، اور صرف نیت یہ تھی کہ بھائی یہاں پر ایک دین کی محفل ہو رہی ہے، اس محفل کے اندر شامل ہوں گے، شریک ہو کر کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور کچھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں باتیں سن لیں گے۔ یہ اللہ کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں قدم بڑھائے، اللہ تعالیٰ اس کی ضمانت لیتے ہیں حفاظت کی، اس کی ضمانت لیتے ہیں سارے کاموں کی، کہ اس کے سارے کام میں بناؤں گا، میں اس کا کفیل ہوں۔ تو آپ لوگ تو خوش نصیب ہو نا، اللہ کی زمان میں بیٹھے ہوئے۔ اب آپ کو کچھ ہو سکتا ہے، کوئی گرد و پیش کہ جو چیزیں ہیں، جراثیم ہیں، جو بھی چیز ہے، دیکھیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی، خبر کی، یقین کی بات کر رہا ہوں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی ہے، اس خبر کے یقین کی بات کر رہا ہوں، اور اس خبر کی بنیاد کے اوپر اپنے مشاہدے کا انکار کروانے کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے انکار کرنا ہے اپنے مشاہدے کا، میں یہ خبر سن رہا ہوں، اس کو بھی یہ ہو گیا، اس کو بھی یہ ہو گیا، اس کو بھی وہ ہو گیا، اس کو بھی یہ ہو گیا، میں یہ خبر سن رہا ہوں نہیں سن رہا؟ آج کل پھر ماحول کے اندر یہ باتیں چلنا شروع ہو گئی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے حکموں کے اوپر آ جائیں، اور میرے بندے اس حالات کے اندر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے اوپر زیادہ یقین کریں اپنے مشاہدے سے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے، انکار کر دیں۔ کیوں کہہ رہا ہوں یہ ساری بات؟ اس لیے کہ دیکھیں ایمان والے کی احتیاط الگ ہوتی ہے، ایک کافر کی احتیاط الگ ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ میں احتیاط کرنے سے منع نہیں کر رہا ہوں، اس کو غلط مت لے جانا بھائی، میں تو احتیاط کرنے کا بول رہا ہوں، میں اس وبا کا انکار بھی نہیں کر رہا، اس بیماری کا انکار بھی نہیں کر رہا، اس کو بھی غلط مت لے کر جانا، میں اس بیماری کا اقرار کر رہا ہوں ہے، لیکن ایک ایمان والے کی احتیاط الگ ہے، ایک کافر کی احتیاط الگ ہے۔ میں یہ صرف یہ فرمانے کی کوشش کر رہا ہوں، ہمیں وہی احتیاط کرنے کے اوپر مجبور کیوں کیا جا رہا ہے جو ایک کافر کی احتیاط ہے؟ میں اس منہ پر ماسک لگا لوں لیکن منہ سے جھوٹ بولنا شروع کر دوں، حرام کا لقمہ میں اس منہ سے ہی کھا رہا ہوں، حرام کاری میں اس منہ سے ہی کر رہا ہوں، میں کینہ، بغض، عداوت، غیبت، یہ سارا اس منہ سے ہی کر رہا ہوں میں، لیکن یہ میں نہیں چھوڑوں گا۔ ارے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا تیری احتیاط اس ماحول کے اندر یہ ہے کہ تو اپنے عمل کی طرف دیکھ، کس عمل کی وجہ سے یہ بیماری آئی ہے، اور تو توبہ کی طرف آ جا۔ ایک مسلمان کے عمل کی وجہ سے ہی اس پوری کائنات کے اندر بگاڑ آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مسلمان کے عمل کی وجہ سے، بدعملی کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر بگاڑ آئے گا، اور ایک
مسلمان سارے لوگوں کو جمع کر لے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے جڑنے والے معاملات کرنا شروع کر دے تو اسی کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر سدھار بھی آ جائے گا، سدھار بھی آئے گا. کیونکہ ایمان والا نا وجہ کائنات ہے، ایمان والا وجہ کائنات ہے. اصل کائنات کون ہے؟ ایمان والا. بھائی میرے پراپرٹی کے اصل ڈاکومنٹ میرے پاس ہیں، اب کوئی فوٹو کاپی کتنا بھی لے کر گھومتا پھرے مالک تھوڑی ہو جائے گا. اور اس کی فوٹو کاپی سے میرے پلاٹ کے جو اصل ڈاکومنٹس ہیں اس کے اندر بگاڑ تو نہیں آئے گا نا، یہ بگاڑ آ جائے گا. بگاڑ تو تب آئے گا جب یہ اصل ڈاکومنٹس بگڑیں گے، پھر بگاڑ پیدا ہوگا، پھر پورے پلاٹ کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی یہ جو ایمان والا ہے نا، یہ اصل ہے، اصل یہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے اس کے اندر تو پوری کائنات کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. ورنہ کافر کی جو زندگی ہے نا، کافر کی جو زندگی ہے وہ چوپایوں کی مانند ہے. یہ جو جانور گھوم رہے ہیں نا، ان کی حرکات اور سکنات سے کیا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی کافر کی زندگی کے جتنے بھی حرکات ہیں، سکنات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا نہیں ہو رہا، بلکہ مسلمان ان چیزوں کو اڈاپٹ کر رہا ہے، اس سے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. اللہ